بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ اختتام پذیر ہے۔ دیکھیں بھائیوں نے شروع میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کر کے یوسف علیہ السلام کو والد کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہا، گھر سے دور کرنا چاہا تاکہ ہمارے حسد کی آگ بجھ جائے، لیکن جتنا انہوں نے حسد سے کام لیا اور یوسف علیہ السلام کو مٹانے کی اور گھر سے دور کرنے کی کوشش کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے، تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بام عروج تک پہنچایا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھائیوں کو عام معافی دی، اعلان کیا کہ تمہیں ملامت بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ بھی اپنے حسد کا انجام دیکھ چکے تھے کہ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم کر کیا رہے تھے، ہوا کیا، وہ غلطی کا اعتراف کر چکے تھے، ان کو اعتراف کرنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا مقام بھی انہیں دکھا دیا۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان کو اور والدین کو مصر بلا لیا، اور مصر میں ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، خاص کر یعقوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور بڑی سہولت کے ساتھ، راحت کے ساتھ رکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے 20 سال تو بڑے اچھے گزارے مصر میں، لیکن جب زندگی کے 24 سال گزرے تو ان کا آخری وقت آ پہنچا، جو وقت ہر انسان پہ آنا ہے جس نے، تو اس وقت پھر انہوں نے وصیت کی کہ مجھے یہاں مصر میں دفن کرنے کے بجائے کنعان میں اور فلسطین میں میرے والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا، ادھر لے جانا، یہاں دفن نہ کرنا۔ غیر و انبیاء کی سرزمین تھی، انبیاء بہت سارے وہاں رہے تھے اور مشغول بھی تھے، چنانچہ پھر بیٹوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو جمع فرمایا اور آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی کہ تم دنیا میں اس حال میں نہ جاؤ کہ تم شرک میں کہیں مبتلا ہو یا اللہ کی بغاوت نافرمانی میں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں جاؤ کہ تم اللہ کے مکمل فرمانبردار ہو، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی تمہارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معمولی بغاوت بھی نہ ہو تمہاری زندگی میں، اس حال میں دنیا سے جاؤ۔ پھر جب وہ فوت ہوئے تو ان کو لے جایا گیا اور کنعان میں اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پہلوؤں میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ اس دن یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیس کا بھی انتقال ہوا تھا، یہ دونوں جوڑوے بھائی تھے، لیکن عیس کی ولادت پہلے ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی، اور اسی لیے ان کو یعقوب کہا جاتا تھا۔ یعقوب کا معنی پیچھے آنے والے، پیچھے آنے والا، یہ عیس کے بعد آئے تھے دنیا میں، تو
تو اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے اسرائیل جو ملا، یہ لقب ملا اسرائیل لقب، اور اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ان کو اس لیے ملا، یہ اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو وہ اسرائیل کا لقب ملا۔ اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی، اسرائیل کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جب دفن کیا گیا، اچھا اس وقت دونوں بھائیوں کی عمر 147 برس تھی۔ ان کو جب دفن کیا گیا تو یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد مزید 23 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، لیکن اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کا دل اچاٹ ہو گیا اس دنیا سے، بھرک گیا دنیا سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ التجا کی، دعا کی کہ اللہ میں نے اس دنیا میں بڑی مصیبتیں بھی دیکھی، آلام اور مصائب بھی میں نے دیکھے، مشکلات بھی دیکھی، اور پھر تو نے اس دنیا میں مجھے اقتدار بھی عطا کیا، وہ وقت بھی آیا، شاہی زندگی بھی دی اور اقتدار اور حکومت بھی تو نے عطا کی، وہ دور بھی آیا، لیکن اب دنیا کے دونوں قسم کے مزے میں دیکھ چکا ہوں، دونوں کے تکلیفوں کے بھی اور تکلیفوں کا ذائقہ بھی، لذت بھی چکھ چکا ہوں، اور اس زندگی کا بھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، نیک بندوں میں، لیکن ان سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان بڑا بھی نیک ہو، لیکن اس کو اپنے سے بڑے آدمی کا جو درجہ ہے اس کو مانگنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے دعا کی مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، کس میں؟ اسحاق علیہ السلام میں، یعقوب علیہ السلام میں، ابراہیم علیہ السلام میں، جو ظاہر ان سے درجے میں بڑے تھے۔ اور ظاہر ہے نیک سوسائٹی جیسے دنیا میں بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اخلاق کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ اخلاق جو ہے نا تعلیم سے کسی کو نہیں حاصل ہوتے، تعلیم سے، اور تعلم سیکھنے سے اخلاق نہیں آتے، سیکھنے سکھانے سے اخلاق نہیں آتے۔ اخلاق، اچھا اخلاق آدمی کو جو نصیب ہوتا ہے ماحول سے، ماحول اچھا ہو تو اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، ماحول برا ہو تو پھر اخلاق بھی برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر ظاہر ہے اچھے ماحول کی ہمیں یہاں کی نسبت وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہاں اچھا ماحول کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ دوزخ کا ماحول پہ انتہائی برا ہوگا، اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے، وہ انتہائی برا ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے جنت کے بھی درجے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان تک۔ اور پھر فرمایا اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں جتنا اچھا ماحول ہوگا، اعلیٰ ماحول ہوگا، تو اتنی انسان کو کیا راحت ملے گی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے پہلے اپنے نیک بندوں کی سوسائٹی اور ماحول میں شامل فرما، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنی جنت نصیب فرما، اپنے پاس بلا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت پہ بھی یہی کہیں گے، فادخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں کے ماحول میں، سوسائٹی میں داخل ہو جاؤ۔ یا دنیا میں ہم کیسے نا، یہاں وہاں کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، وہاں جو ہے نا وہ بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، چرسی بنگی قسم کے لوگ ہیں، اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، شرابی قسم کے لوگ ہیں، سوسائٹی اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں سے کہے گا کہ تم میرے نیک بندوں کی سوسائٹی میں داخل ہو جاؤ، اور پھر میرے جنت میں، ان کی سوسائٹی میں شامل ہو جاؤ، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی کہے گا، اور موت کے وقت بھی نیک انسان کو یہی بشارت ملتی ہے، جس نے دنیا میں اللہ کو پہچانا ہوتا ہے،
اللہ کے دین کو اپنایا ہوتا ہے اور دین کا اتنا اپنے آپ کو عادی بنایا ہوتا ہے کہ دین کے خلاف چلنے سے اسے تکلیف ملتی ہے اور دین پہ چلنے سے اسے راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، تو موت کے وقت بھی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے بھی پھر کیا کی، یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جائے ہوئے 23 برس جب مزید گزرے تو پھر آپ نے بھی دعا کی کہ اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا دو۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موت کی دعا اور تمنا خود نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ انسان مصیبت میں اور مشکلات میں ہو تو بھی موت کی دعا کرنا ممنوع ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیوں دعا فرمائی؟ مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ یوں دعا کرو کہ اللہ اگر میری زندگی بہتر ہے، میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ موت کی براہ راست تمنا اور دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ نے کیوں کی؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ وہاں موت کی دعا اور تمنی کرنی جائز ہے۔ ایک موقع وہ کہ جب انسان دینی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو، اس کو دینی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو، ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہو، تو وہ زندگی جس میں ایمان ضائع ہو جائے اس سے وہ موت بہتر ہے کہ جس سے ایمان محفوظ ہو جائے، جس سے ایمان محفوظ ہو جائے اور آدمی سلامتی کے ساتھ ایمان کو اپنے ساتھ دوسرے جہان میں لے جائے۔ جہاں ایمان کی سلامتی کی انسان کو ضرورت ہوگی وہاں سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے، وہ اس زندگی سے بہتر ہے جیسے ایمان ضائع ہو جائے۔ تو ایک اس موقع پر جب دینی فتنے کا خطرہ ہو، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ایسے حالات ہو کہیں بے دینی کے، اور دوسرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی چاہت ہو، تو اللہ کی ملاقات کی چاہت میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے کہ اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو یہ تمنا بھی جائز ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا اور تمنا اس دوسری قسم کی تھی کہ رب سے ملنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تو میں نے مصیبتوں کا اور تکلیفوں کا مزہ بھی دیکھ لیا اور میں نے راحت کا، آرام کا، اقتدار کا مزہ بھی دیکھ لیا، دنیا کے ہر قسم کی لذتیں میں دیکھ چکا ہوں، اب اس دنیا میں مزید رہنا نہیں چاہتا، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیری ملاقات چاہتا ہوں۔ تو اس قسم کی دعا کرنی کیا ہے؟ جائز ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اسی دعا کی طرف اشارہ ہے، اسی دعا کے ساتھ پھر یوسف علیہ السلام کے قصہ جو ہے نا، یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت و حقانیت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے ایسے سچے واقعات، حقیقت پر مبنی واقعات، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ تاریخ میں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور کم سچ ہوتا ہے۔ تاریخ کے بارے میں تو عربی مقولہ مشہور ہے کہ اکذب الناس الاخباریون، لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے تاریخ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر تاریخ میں جھوٹ کی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اسکول کالج میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور نہ کوئی آپ نے ایسی کوئی کتاب پڑھی تھی، اور پھر واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد کے 40 سال تک تم امی ان پڑھ کہتے رہے، ان پڑھ ایسے سچے اور حجت پر مبنی واقعات بیان کرے، تو یہ اس کے سوا اور طرح نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے ایسے سچے اور حقیقت پر مبنی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا سچا نبی رسول ہو تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دیکھ لیں پہلے یوسف علیہ السلام اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تبارک نے عطا فرمائی۔ رب قد آتیتنی، اے میرا رب
بے شک تو نے دی مجھے من الملک مصر کی حکومت کا ایک حصہ، بڑا حصہ، وعلمتنی اور سکھایا ہے تو نے مجھے من تأویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ، باتوں کو ٹھکانے لگانا، ٹھکانے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ میرے پاس دو مطلب ہیں، ایک ہر بات کی تہ تک پہنچ جانا، ہر بات کی تہ تک پہنچ جانا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا، یہ ہے ٹھکانے لگانا، اور دوسرا خواب کی سچی اور صحیح تعبیر دینا، دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صلاحیتیں آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمائی۔ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر میں اتنی مہارت عطا فرمائی تھی، اور یہ خواب کی تعبیر کا جاننا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل سے بھی رہا ہوئے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار کا حصہ عطا فرمایا۔ بلکہ بعض تفسیری روایات کے مطابق اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، بادشاہ نے سب کچھ اختیارات ان کو دے دیے تھے اور خود برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا۔ تو کس کی برکت سے؟ خواب کی تعبیر کی برکت۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے خواب کی جو ہے نا وہ تعبیرات دیا کرتے تھے، اور جب صحابہ جمع ہو جاتے رسول اللہ پوچھتے بھئی آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جب کوئی خواب دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دے دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو رب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے اشارہ، یہ سچا خواب ہوتا ہے، اور ایک انسان کے وہ خیالات ہوتے ہیں اور وہ باتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ سے کرتا رہتا ہے، یعنی وہ سوچیں، وہ باتیں، وہی اس کو رات کو خواب میں وہ خیالات آ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ شیطانی خواب ہے، شیطانی، جس میں آدمی گھبرا جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا آدمی اگر کروٹ بدل لے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر سچی بھی ہو اور کوئی صحیح دے بھی دے اور وہ ظاہر بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں، اگرچہ اکثر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ادھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ خواب کی تعبیر ہر کسی کو نہ بتایا کرو، خصوصاً جب وہ خواب جو ہے نا گھبراہٹ پہ مبنی ہو اور برا خواب ہو تو وہ کسی کے سامنے مت بیان کیا کرو، بس وہ طریقہ کرو جو رسول اللہ نے بتایا کہ الٹے ہاتھ جو ہے نا وہ الٹی شمر پہ 3 مرتبہ ٹھوکو، اعوذ باللہ پڑھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے انجام سے بچائے گا۔ کسی کے سامنے نہ بیان کرو، اور اگر کوئی اچھا خواب ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں، سمجھدار آدمی کے ساتھ، محب دوست آدمی کے ساتھ جو خیر خواہ ہو اور پھر خواب کی صحیح تعبیر جانتا ہو، اس کے سامنے بیان کیا کرو۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اتنا دودھ پی لیا کہ وہ دودھ جو ہے نا وہ دودھ جو ہے نا وہ میرے ناخنوں سے بہنے لگا، اور پھر جو ہے وہ میں دودھ حضرت عمر فاروق رضی کو بھی میں نے دیا، اس نے بھی پیا، اس کی بھی یہی حالت ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول اس کی تعبیر اب کیا دے گی؟ انہوں نے کہا کہ دودھ علم ہے، دودھ کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ علم دیا ہے، اور اس زیادہ علم کی وجہ سے اس کا فیض بھی سب سے زیادہ جاری ہوگا، اور پھر مجھ سے یہ علم زیادہ مقدار میں حضرت فاروق کو حاصل کریں گے، ان سے بھی اس کا فیض کیا ہوگا؟ پھیلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا دین کا، اور کتنا دین کو کہاں تک پہنچایا تھا انہوں نے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک بد شکل عورت ہے، وہ مدینے سے جحفہ مقام کی طرف نکل چکی ہے، وہاں یہودی رہتے تھے، کون رہتے تھے؟ یہودی، وہاں تک بھاگ کے نکل چکی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کی پیارے بھی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا مدینے کے اندر جو وبا ہے یہ وبا نکلے گی اس مقام پر۔ چنانچہ ایسا ہوا، اللہ نے مدینے سے وہ جو آب و ہوا اس کی وہاں جو ہے نا، وہاں کی جو ہے آب و ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور صحابہ جب گئے تھے تو بیمار ہو گئے تھے،
لوگ بیمار ہو جاتے تھے، سب جو بھی باہر سے آتے بیمار ہو جاتے تھے، اللہ نے جو ہے نا وہ درست فرمایا، اللہ نے وہ درست فرمایا، اور وہاں جحفہ میں ایسی وبائی کہ اس کی وجہ سے وہ یہودی کیا ہوئے، برباد ہوئے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، بظاہر خواب جو ہے نا کوئی پریشان کن ہوتا ہے، گھبراہٹ والا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھول رہا ہوں اور اندر سے ہڈیاں نکال رہا ہوں۔ چنانچہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولنا، اسے ہڈیوں کا نکالنا۔ تو اس وقت ایک مشہور معبر، مشہور تابعی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ان کے پاس آدمی کو بھیجا تو کہ میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اور اب میں گھبراہٹ میں مبتلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا علم سب سے زیادہ دنیا میں پھیلائیں گے، سب سے زیادہ دنیا میں پھیلائیں گے۔ اب بظاہر ہے کہ تعبیر ایسی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں تعبیر کتنی بہتر تھی کہ آپ اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے علم کو سب سے زیادہ پھیلائیں گے، اور یہی ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم وہ آج دنیا میں 2/3 لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، 2/3، اور 1/3 میں پھر باقی 3 ائمہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی امام کی پیروی نہیں کرتے، وہ بھی ہیں، لیکن 2/3 لوگ صرف امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ایسا علم دیا اور ایسا علم ان کو پھیلا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ احسانات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ایک تو میں کہاں پہنچا تھا، کنویں میں، اس کے بعد جیل میں، وہاں سے اٹھا کے مجھے اقتدار دے دیا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کو رب کی طرف سے سمجھنا، ان کو یاد کرنا، اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بھی شکر ہے، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر قارون کو دیکھ لیں، قارون کو جب لوگوں نے کہا کہ مال کی وجہ سے دنیا میں فساد مت مچاؤ، فساد مت برپا کرو، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر، احسان کر، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تجھے دیا، تو کہ نہیں یہ تو میری مہارت اور ہنر مندی کی وجہ سے مجھے ملا ہے، انجام کیا ہوا۔ پھر تو انسان کے پاس جو کچھ ہے، علم ہے یا جو بھی نعمت ہے، رب کی طرف سمجھتے ہوئے ذکر بھی کرنا چاہیے کہ رب کا دیا ہوا ہے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں جیسے یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو میں نے کہا کہ تعبیر یا حدیث کے یہ دو مطلب ہیں، ٹھیک۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی، فاطر السماوات والارض، یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ جیسے اللہ نے خود سورہ فاتحہ میں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، مانگنے کا طریقہ۔ مجھ سے مانگنا ہو تو پہلے میری تعریف اور حمد و ثنا بیان کرو، میں تعریفوں کا لائق ہوں اور حمد و ثنا کا لائق ہوں، تعریفوں والا ہوں، میری حمد و ثنا بیان کرو۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں اپنی وفا کا اقرار کرو، اپنی وفاؤں کا اقرار کرو۔ بندے تیرے تو تیرے در پہ جھکیں گے، بندے تیرے تو ما فوق الاسباب، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، کسی اور سے مانگیں گے نہیں۔ اس کے بعد پھر دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو بھی دعا چاہو مانگو، البتہ آخرت کی دعا پہلے مانگو، آخرت کی دعا پہلے مانگو۔ تمہاری سب سے مقدم اور پہلی اگر ضرورت ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت اگر تمہاری برباد ہوئی، سمجھو کہ تم برباد ہوئے۔ دنیا میں اگرچہ بنگلوں میں رہو، اللہ بچائے اس سے، دنیا میں اگرچہ بنگلوں میں رہو، اگرچہ مال و دولت والے رہو، آخرت برباد ہوئی تو بعد بھی کیا ہے؟ برباد ہے۔ کیوں کہ مرتے ہی یہ انسان اگر برا ہے دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا، مرتے ہی اگر یہ اچھا ہے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اللہ، اس لیے اللہ کے انبیاء نے کہ یہاں بھی فاطر السماوات والارض آگے دعا کر رہے ہیں، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، اور پھر فاطر فطور سے، فطور کا معنی کسی چیز کو بنانا بغیر آنے کے،
بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے، تو اللہ نے ساری کائنات کو بنایا بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے اور بغیر آلے کے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے انبیاء کے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آسمانی علم ہوتا ہے، آسمانی علم ہوتا ہے، رب کے سکھائے ہوئے الفاظ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں میرے کیسے کام بنا لیے، مجھے تو کنویں میں ڈالا گیا تھا، وہاں سے نکالا، مجھے بیچا گیا تھا، وہاں سے بچایا، اور مجھے عزیز مصر جیسے آدمی کے پاس جو ہے میری پرورش کرائی، میں پلا بڑا جوان ہوا، اور پھر جیل سے نکال کے مجھے شاہی تخت پہ بٹھایا گیا۔ جب عزیز مصر نے جیل بھیجا تو اللہ نے اس کے اوپر جو آدمی تھا بادشاہ عزیز مصر جس کا ملازم تھا، اللہ نے اس کو جو ہے وہ باعث بنایا اور مجھے شاہی تخت پہ بٹھا دیا۔ تو اللہ آخرت میں بھی تو میرا کام بنانے والا ہے، مجھے نیک بندوں میں شامل کرنے والا ہے، مجھے جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا تیرے سوا۔ توفنی مسلمن، آگے اپنے مطلب کی طرف آگے، جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، توفنی مسلمن، مجھے موت دے اس حالت میں کہ میں تیرا مکمل فرمان بردار ہوں، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اور اصل کا اللہ کا نبی جو یہ کہتا ہے دوسروں کو تعلیم کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی شروع سے اللہ اس کو بچاتا ہے بد عقیدگی سے، شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے بد عملی سے، کیا ناپسند چیزوں سے بھی، ناپسند چیزوں سے بھی، بچپن میں بھی اللہ بچاتا ہے۔ تو یہ اوروں کو تعلیم دینے کی غرض سے اللہ کے لیے ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ مجھے موت دے دے اس حال میں کہ میں تیرا مکمل فرمان بردار ہوں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون فرمان بردار ہو سکتا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ، وہ نیک لوگ جو تیرے بھی حقوق ادا کرتے ہیں اور تیرے بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ صالح اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو، فرائض جو اللہ نے عائد کیے ہیں وہ فرائض ادا کرتا ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزے ہوں، وہ ادا کرتا ہے سارے آدمی، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں اس دعا پہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تک یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ تکمیل کو پہنچا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے کیا ہے، بڑی عبرت ہے، بڑے اسباق ہیں، جو میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و حقانیت کا بیان ہے اسی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دلیل بنا کر۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جس کی ہم نوحیہ الیک، جس کی ہم آپ کی طرف کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں جگہ جگہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی اور سارے انبیاء سے نفی فرمائی، وہاں ہر جگہ ناظر ہونا اور موجود ہونا، اس کی بھی جو ہے وہ نفی فرمائی ہے۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ جو ہے وہ غیب کو جانتا ہے اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے صراحت سے ذکر فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب منصوبہ بنا رہے تھے، ان کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل رہی تھی، دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل رہی تھی، کوئی تو ان کے کنارے ان پہ وحی نازل ہو رہی تھی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور حضرت مریم کی پرورش کے لیے جب قرآن اندازی ہو رہی تھی اور وہ قرآن حضرت زکریا کے نام نکل رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ہر جگہ موجود وہ ہے، حاضر ناظر وہی ہے، اور علم غیب وہی جانتا۔ اور میں نے آپ کو اس کی تعریف بھی بتائی تھی۔ علم غیب کہا جاتا ہے بغیر کسی کے بتانے کے، بغیر کسی آلے اور ذریعے کے
ٹھیک، اپنے ذاتی علم سے، اپنے ذاتی علم سے کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا۔ اب ڈاکٹر اگر الٹراساؤنڈ کے ذریعے جان لیتا ہے وہ بھی اسے نکل جاتا ہے، اور محکمہ موسمیات والے اگر مونسون ہواؤں کے ذریعے، ٹھیک، اور اللہ نے جو ان کو اس سلسلے میں جو کچھ آلات ہیں ان آلات کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے، اور کچھ جو انہوں نے دنیا میں سلسلہ اللہ نے ان کو علم دیا اس کے ذریعے جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے بارش کی جو تفصیلات ہیں، وہ بارش کس طرح ہوگی، موسلا دار ہوگی یا غیر موسلا دار ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوگی، اس بارش سے کہیں سیلاب آئے گا یا نہیں آئے گا، اور کتنے دن تک وہ بارش رہے گی، اور ایسے اگر وہ کہیں پیش گوئی کر بھی رہے تو وہ بہت مرتبہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اپنے ذاتی علم سے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی بتانے کے، ذاتی علم سے کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا یہ علم ہے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔